بھی اچھے انداز میں، اس سے بھی بہتر حالتوں میں قبر انور میں موجود ہے۔ یاد رکھیے قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قبر میں اذان بھی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بدعقیدہ مانے یا نہ مانے، ارے بولو زبردستی کسی کو لاٹھی سے منوانا نہیں جائے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آتی ہے، مگر اللہ رسول کا حکم ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے شہیدوں کو زندہ کہا اور یہ بھی آپ کو خبردار کیا کہ تم سمجھنے کی کوشش مت کرو، تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تو اب آپ بتائیے جب شہیدوں کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے تو نبیوں کی زندگی کیا سمجھو گے؟ ارے زور سے بولو، جب شہیدوں کو نہیں پہچان سکتے تو انبیاء علیہ السلام کو کیسے پہچانو گے؟ ادھر دیکھیے انبیاء کو بھی موت آئی مگر صرف ایک آن کے لیے، ایک پل کے لیے، وہ اسی شان کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ پہلے تو میں قرآن سے ثابت کروں گا پھر حدیث سناؤں گا، لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ لیکن بابو لوگ ایسے نہیں، بالکل جاگ کر سنیے تاکہ کوئی آپ کو بہکائے نہیں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جیسے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ادھر دیکھیے 22واں پارہ کی آیت ہے، ادھر دیکھیں، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ میری طرف دیکھیے حضرات، ذہن کو حاضر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کہا کہ ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا۔ اچھا حضرات یہ بتائیے میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو، میرے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے کہ نہیں؟ تو جیسے میرے رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے، قیامت تک کے لیے نبی ہے، ایسے شاہد بھی ہے، ایسے مبشر بھی ہے، ایسے ہی زور سے بولو نذیر بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے شاہد کون بنے گا؟ شاہد کا معنی گواہ۔ بچوں کو پکڑ کے بیٹھائیے، چپ چاپ سے بیٹھو، یہ بچہ جو گھوم رہا ہے اس کو ادھر ادھر بیٹھاؤ، چپ چاپ سے بیٹھو، دھیان سے سنو۔ یہ بتاؤ شاہد کا معنی گواہ، گواہ کون بنے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ مان کر چلیے کسی نے کسی کو قتل کیا، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، کہاں پہنچا؟ زور سے بولو جیل میں۔ جیل سے کہاں پہنچا؟ زور سے بولو کورٹ میں۔ جیسے کورٹ میں پہنچا وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے، سر یہ قاتل ہے۔ ادھر دیکھیے تو جج نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ کہا ہاں سر میرے پاس 3 گواہ ہیں۔ کئے گواہ ہیں؟ 3۔ ادھر دیکھیے تو جج نے کہا گواہ پیش کیا جائے۔ وکیل نے کہا سر پہلا گواہ یہاں حاضر نہیں ہے، پہلا گواہ یہاں حاضر نہیں ہے، امریکہ میں موجود ہے، لندن میں موجود ہے، اور دوسرا گواہ اندھا ہے، اور تیسرا گواہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا جج اس کی بات مانے گا؟ جج کہے گا ابے پگلا وکیل، گواہ کے لیے کورٹ میں حاضر ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، گواہ کے لیے زور سے بولو زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو زندہ ہوگا وہی گواہ بنے گا۔ زور سے بولو جو کورٹ میں حاضر ہوگا وہی گواہ بنے گا، جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہی گواہ بنے گا۔ قرآن نے نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو شاہد۔ شاہد کا معنی گواہ، اور گواہ کے لیے زندہ ہونا ضروری، آنکھوں سے دیکھنا ضروری، زور سے بولو حاضر ہونا ضروری۔ تو بولو آیت سے پتہ چلا، شاہد کے لفظ سے پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، میرے مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے، میرے مصطفیٰ جیسے کل ناظر تھے آج بھی بولو ناظر ہے۔ ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں، ہم غلاموں کی سنتے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت۔ اب کہیے تو حدیث سنا دوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ،
حدیث سننا چاہتے ہو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، اللہ اللہ، حدیث شریف سنو طبیعت میں چل جائے گی۔ مشکات شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 121، زور سے بولو صفحہ نمبر 121۔ ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 115۔ اللہ اللہ، ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه مشہود یشہدہ الملائکہ وإن احدا لم يصلی علی الا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت بعد الموت فقال ان اللہ حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق وفی روایت اخرى الانبیاء الاحیاء یصلون فی قبورہم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آج آپ لوگ لگتا ہے جی بھر کے نہیں سننا چاہتے، زبردستی تک نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ اور بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے ٹائم کتنا ہوا بتائیے، 12:54۔ ادھر دیکھیے ابھی بابو حضور تشریف لائیں گے، ان کی زیارت آپ کو کرنی ہے، قاری نثار صاحب آئیں گے، ان کا خوبصورت خطاب آپ کو سننا ہے۔ مولانا کو چند منٹ اور برداشت کیجئے، اجازت ہے۔ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے۔ ادھر دیکھیے کئی کتاب کا حوالہ دیا، زور سے بولو، 2 کتاب۔ ادھر دیکھیے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 1 اور مشکات شریف، زور سے بولو، جلد نمبر 1 بولو کتاب الجمعہ یعنی جمعہ کا بیان، اور صفحہ نمبر کتنا، زور سے بولو، 121۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ کیا فرمایا؟ اے میرے غلاموں، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جمعہ کے دن میری بارگاہ میں آسمان سے فرشتے زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، کثرت سے اترتے ہیں، کثرت سے جمع ہوتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کثیر تعداد میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے تم لوگ جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو تاکہ فرشتے تم لوگوں کے لیے گواہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ زور سے بولو، گواہ بن جائے۔ ادھر دیکھیے آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں، ادھر دیکھو، دنیا میں کوئی ایسا میرا غلام نہیں، دنیا میں کوئی ایسا میرا غلام نہیں جو مجھ پر درود پیش کرے، جو مجھ پر درود پڑھے اور اس کا درود مجھ پر پیش نہ کیا جائے۔ سن لو، سرکار فرماتے ہیں چاہے دنیا کے کسی کونے میں میرا غلام اگر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ میں سنتا ہوں، ادھر دیکھیے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اور سنیے دوسری روایت اس طرح کی ہے، الانبیاء، ادھر دیکھیے، ہاں پہچانتا بھی ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، میں نے پوچھا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کا حال یہی ہوگا؟ کیا آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کا یہی حال ہوگا؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ سنیے، نبی نے فرمایا خبردار، ہوش میں رہو، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسم پاک کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اپنے مزار میں زندہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے، یہ تو مشکات کی حدیث ہے، مگر دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اپنی قبروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔
یہ تو نماز والی حدیث ادھر دیکھیے اور رزق پانے والی حدیث، لیکن ایک حدیث وہ بھی سنیے کہ قبر میں صرف نماز نہیں پڑھتے، ان کی قبر میں اذان بھی ہوتی ہے. زور سے بولو، قبر میں اذان بھی ہوتی ہے. ادھر دیکھیے، اجازت دیجئے تو میں وہ بھی حدیث سنا دوں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545. عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بحمحمة يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بول دو سبحان اللہ. جائیے نہیں، پوری تقریر سنیے. ادھر دیکھیے بابو لوگ دھیان سے. حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ادھر دیکھیے کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا، کہاں حملہ کیا؟ زور سے بولو. کربلا کے واقعہ کے بعد. کس کے بعد؟ زور سے بولو. واقعات کربلا کے بعد جب یزیدیوں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف پر حملہ کیا تو جو روایت میں پیش کر رہا ہوں مدینہ شریف کا تذکرہ ادھر دیکھیے. مدینہ شریف میں وہ بے حرمتی کی کہ ایک روایت اس طرح بیٹھیے، ایک روایت اس طرح ہے کہ ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے ان لوگوں نے قتل کیا اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا گیا، اذان بند رہی، نماز بند رہی. 3 دن تک کوئی مسجد نبی میں نماز پڑھنے نہیں گیا. اب آپ ایک بات بتائیے، آپ کی مسجد میں کوئی گھوڑا لا کر باندھ دے، ادھر دیکھیے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ کی مسجد میں کوئی جانور لا کر باندھ دے، آپ برداشت کریں گے؟ اب آپ بتائیے، مسجد نبوی میں یزیدیوں نے گھوڑا باندھا، گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا، گندگی پھیلائی. ادھر دیکھیے، 3 دن تک سناٹا رہا، نہ تو نماز ہوئی نہ تو اذان ہوئی. ادھر دیکھیے، 3 دن تک اذان و اقامت کچھ نہیں. ادھر دیکھیے حضرت سعید بن مسیب وہ فرماتے ہیں میں مسجد کے ایک کونے میں 3 دن تک بھوکے پیاسے چپ چاپ ڈر کے مارے اندر ہی رہا، باہر نہیں نکلا. بیٹھا رہا 3 دن تک، باہر نہیں نکلا، رات میں بھی نہیں نکلتا، دن میں بھی نہیں نکلتا کہ کہیں مجھ کو پکڑ کے قتل نہ کر ڈالے. آپ فرماتے اپنی جان بچانے کے لیے روضہ رسول سے لگ کر مسجد کے ایک کونے میں چھپ کر 3 دن تک میں بیٹھا رہا، لیکن میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. وہ فرماتے کہ میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، لیکن نماز کس طرح پڑھی سنیے، قسم خدا حیرت میں پڑ جائیں گے. ادھر دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی، لیکن کس طرح پڑھی سنیے. وہ فرماتے ہیں میں نے جو وقت کو پہچانا سورج کا سایہ دیکھنے، سورج کو دیکھنے سے نہیں، رات میں تاروں کو دیکھنے سے نہیں، کسی اور چیز کی بنیاد پر میں نے وقت کو نہیں پہچانا. میں نماز کا وقت کیسے پہچانتا، نماز کیسے پڑھتا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اس طرح نماز پڑھی کہ جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی. اللہ، 3 دن تک روضہ رسول سے اعلان کی، زور سے بولو، آواز آتی رہی. اسی آواز کو سن کر کے میں ہر وقت نماز ادا کرتا. گویا وقت کا اندازہ مجھے روضہ رسول سے اذان سن کر ہی وقت کا اندازہ ہوتا. اس حدیث سے پتا چلا کہ قبر انور میں، زور سے بولو، مصطفیٰ نماز بھی پڑھتے ہیں اور زور سے بولو اذان بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ نہ ماننے والا بولو، اگر نہیں مانے تو یہ اس کی بولو کم نصیبی ہے. ان سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں رہو. مصطفیٰ بشر ضرور ہے، انسان ضرور ہے، آدمی ضرور ہے، لیکن ہمارے تمہارے جیسے نہیں. موت ان کو بھی آئی، لیکن ان کی موت صرف ایک آن کے لیے، ایک پل کے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اتنی کہ فقط آنی ہے. جو سے بولو، اتنی کہ فقط آنی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ.
میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ، ادھر دیکھو، نبی کے میلاد کی خوشیاں کس حدیث کی بنیاد پر مناتا ہے؟ یہ سب شرک ہے۔ جب ہم لوگ کمکمے لگاتے ہیں، ادھر دیکھیے جھنڈا جھنڈی لگاتے ہیں، لنگر بناتے ہیں، بریانی لوگوں کو کھلاتے ہیں، خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب شرک ہے۔ حضرات شرک نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ ادھر دیکھیے جو شرک کہے اس سے کہیے توبہ کرو، ہوش میں رہو۔ ادھر دیکھو یہ صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ۔ ادھر دیکھیے نبی کی پیدائش کی خوشیاں منانا یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اجازت دیجئے تو میں وہ حدیث سنا دوں تاکہ میں اپنا ٹائم پورا کروں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایسے نہیں ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، اللہ اللہ۔ مسلم شریف، زور سے بولو مسلم شریف، جلد اول صفحہ نمبر 368۔ کتنا؟ زور سے بولو، صفحہ نمبر 368، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 368۔ ان ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال علیہ السلام ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم انزل علي فيه۔ حضرت ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، عاشورہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، عرفہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، عاشورہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، عرفہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، مگر سوموار کی فضیلت کیا ہے؟ کیا ہم لوگ سوموار کو بھی روزہ رکھیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا سوموار کا روزہ رکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ زور سے بولو، سوموار کا روزہ مت چھوڑو، سوموار کو روزہ رکھا کرو۔ بڑا مبارک دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، یہی وہ پیارا دن ہے، اس دن میں میری ولادت ہوئی، یہی وہ پیارا دن ہے جس دن میں میری ولادت ہوئی، یہی وہ پیارا دن ہے جس دن میں میں نے نبوت کا اعلان کیا، اور یہی وہ پیارا دن ہے جس دن میں مجھ پر قرآن اتارا گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ سوموار کو روزہ رکھا کرو، بہت مبارک دن ہے، سوموار کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ادھر دیکھیے ثواب، بہتر روزہ ہے، ادھر دیکھیے اس کی بہت فضیلت ہے، آپ ضرور رکھا کریں، اگر اللہ توفیق دے تو سب کو رکھنا چاہیے۔ ادھر دیکھیے ہم لوگ تو سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام سوموار کے دن روزہ، بولو ہر ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ سوموار کو میرے نبی کی پیدائش ہوئی، اس خوشی میں صحابہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ادھر دیکھیے تو سوموار کا روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو سوموار کو روزہ کیوں رکھا؟ نبی کی پیدائش کی خوشی میں، ارے زور سے بولو، نبی کی پیدائش کی خوشی میں۔ تو نبی کی پیدائش کی خوشی میں جب روزہ رکھنا جائز ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، تو یقینی بات ہے نبی کی، بولو نبی کی آمد کی خوشی میں کنویں لگانا، جھنڈی لگانا، بریانی کھلانا، اپنی خوشی کا اظہار کرنا، یہ بولو سب مستحب ہے، بولو سب بہتر کام ہے، سب جائز کام ہے۔ جو ناجائز کہے سمجھ لو اس کے دل میں فطور ہے، زور سے بولو جو ناجائز کہے۔ ایک مولوی کو میں نے دیکھا، ادھر دیکھیے، ایک مولوی کو دیکھا پاجامہ سمیٹ کر، ادھر دیکھیے کم سے کم 1 فٹ اونچا پاجامہ کر کے، ادھر دیکھیے وہ لوگوں کو بریانی کھلا رہا تھا، پہلے سنی تھا بعد میں بدل گیا۔ جب مجھ کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم، تو میں نے جواب تو نہیں دیا، لیکن پھر بھی اس نے کہا آئیے ربانی صاحب بریانی کھائیے۔ میں نے کہا کس خوشی میں بریانی ہے؟ کہا کہ مجھ کو 10 سال کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہے، اسی کا برتھ ڈے منا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا 10 سال کے بعد تجھ کو لڑکا پیدا ہوا ہے کہ تیری بیوی کو؟ کہنے لگا ربانی صاحب غلطی ہو گئی بولنے میں۔ ہم نے کہا تم لوگ اسی طرح کی غلطی کرتے رہتے ہو، کہاں کہاں غلطی کرو گے؟ میں نے کہا اچھا مولانا یہ بتاؤ تم بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہو؟
کہا ہاں. میں نے کہا یہ برتھ ڈے منانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ ذرا ثابت کرو. اس کے منہ پر تالا لگ گیا. غور سے سنیے. میں نے کہا اچھا مولانا ایک بات بتاؤ, تمہارا بیٹا چور بنے گا کہ ڈکیت بنے گا؟ تمہارا بیٹا شرابی بنے گا کہ نمازی بنے گا؟ تمہارا بیٹا مولانا بنے گا کہ انجینئر بنے گا؟ کہنے لگا مولانا یہ تو فیوچر کی بات ہے, مستقبل کی بات ہے, اللہ کو خبر ہے, ہمیں کیا خبر. تو میں نے کہا مولانا جس بیٹے کے فیوچر کی تم کو خبر نہیں, جس بیٹے کے مستقبل کی تم کو خبر نہیں, اس کے آنے کی خوشی میں تم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہو. اور جو نبی ساری دنیا کے لیے مسیحا بن کر آئے, ساری مخلوقوں کے رسول بن کر آئے, ساری مخلوقوں کے لیے رہبر بن کر آئے, ہم ان کے آنے کی خوشی میں کچھ پیسہ خرچ کرے تو تم شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. کان کھول کر سن لو.